کے خیریت بھی پوچھ لی، اس کی اچھائیوں کے بارے میں اور اس کی خوشیوں کے بارے میں بھی گفتگو کر دی۔ یہ محبت کے ساتھ آپ جو رہے، اور یہ جو محبت آپ کی پیدا ہو گئی ایک دوسرے سے ملنے کی، اس محفل میں بیٹھنے کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ جو ہے صرف رضائے الہی کے لیے ہو گئی، تو یہ بھی محبت اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے، اس کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند۔ مقصد کے لیے آ رہے ہیں آپ، کسی سے مل رہے ہیں تو مقصد سیٹھ صاحب سے ملیں گے تو کچھ پیسے مل جائیں گے، فلاں سے مل جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں ایم ایل اے ایم پی سے ملوں گا، ان سے جو ہے تصویر کھینچ لوں گا تو میرا نام ہو جائے گا، یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو خود غرضی ہو گئی ہے، خود غرضی ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہیں ہوئی۔ اللہ اور رسول کے لیے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ بڑا دیندار ہے، نیک آدمی ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنا ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، میرے بھی اعمال اچھے ہو جائیں گے، یہ فکر جو ہوتی ہے۔ درس میں جائے تو کچھ باتیں اچھی مل جاتی ہے، سبق پڑھنے ملتا ہے اور اچھا وقت گزرتا ہے، یہ فکر الگ ہے، یہ فکر الگ ہے، یہ فکر الگ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اتنے جب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں قرآن اور حدیث شریفہ کو سن رہا ہوں اور علماء کرام کی محفلوں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ فکر جو بیٹھی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اس کا صلہ الگ ہوتا ہے، اس کا صلہ الگ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، کوئی اسٹار بڑا آتا ہے، کوئی بڑا وزیر اعظم ہو یا کوئی اور اس کے بازو میں کھڑا رہا اور تصویر لے لیا، وہ ایک الگ ہے، وہ ایک الگ۔ آپ کو بھی اس سے محبت ہو گئی، کم سے کم یہ آیا ہے میرے چاہن، میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کے ایک ساتھ ایک جو ہے سیلفی لے لوں یا تصویر کھینچ لوں، یہ جو فکر ہے یہ ایک الگ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بعض جگہ تو نقصان ہے، بعض جگہ گناہ ہے، مگر یہاں کیا فائدہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ یہاں کیا فائدہ ہے، کیا اجر ملتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، نماز میں آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حوال پوچھتے ہیں اور محبت بھی کرنے لگتے ہیں۔ کبھی نہیں آیا، نظر نہیں آیا تو فون پہ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے آج نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو محبت ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ ارے نماز میں آتے تھے آج نہیں آئے نماز میں۔ ہاں گانجے کی محفل الگ ہے، آج آپ نہیں آئے ہیں، شراب کی محفل الگ ہے، وہ آج آپ نہیں آئے ہیں، جوے کی محفل الگ ہے، وہ آج آپ نہیں، وہاں تو خسارہ ہے، نقصان ہے۔ یہاں وہ محفل کے متعلق پوچھ رہے ہیں، نماز کی محفل کے متعلق، ذکر کی محفل کے متعلق، حلقے کی محفل کے متعلق، درس کی محفل کے متعلق آپ جو پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو ان سے ایک تعلق جڑ گیا، محبت ہو گئی ہے، اللہ کے لیے محبت ہو گئی۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے۔ بلانے کی کیا ضرورت؟ سوال، جبرائیل کون ہے جانتے ہو؟ ان فرشتوں میں سے ہیں، اولو العزم فرشتوں میں سے ہیں، ان بلند و بالا مرتبے میں مقام پر پہنچے ہوئے فرشتوں میں سے ہیں، اعلیٰ جو انبیاء کے پاس اور رب کے پاس دونوں کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام کو نبی تک پہنچانے والے اور نبی کے کلام کو اللہ تک پہنچانے والے، یہ وہ جبرائیل امین ہے، ان کو بلاتا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ جبرائیل معمولی نہیں ہے، جبرائیل معمولی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی بڑے منصب پر، اعلیٰ منصب پر منسٹر کو بلا کے کہے ان کا کام کر دو، دیکھو ان کے معاملہ ہے، تو بہت بلند بات ہوتی۔ دنیا کے اعتبار سے ہم سوچتے رہتے ہیں بھئی اتنی بڑی شخصیت کو میرے خاطر بلایا، یہ فرد میرے خاطر بلایا، یہ فرد، اس کا مقام یہ ہے، ہم سمجھیں یہ تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لو حضرت جبرائیل کو بلانا معمولی بات نہیں، کیوں بلا رہے ہیں خاص کر بتاؤ؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے فقال انی احب فلانا فاحبہ، کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے اچھے کارناموں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جبرائیل سے کہتا ہے۔ یہ کسی خاص شخصیت کے لیے ہے؟ بتاؤ، میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، نبیوں کے لیے آیا یہ، رسول کے لیے آیا یہ، کسی اور کے لیے
عبدن عبدن، اللہ کا بندہ مطلق ہے، وہ پڑھا ہوا ہو، نن پڑھ ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، یہاں کوئی خاص بات نہیں، ایمان اللہ پر ایمان لانے والا وہ بندہ ان پڑھ ہو، ادنا سے ادنا ہو، اس کا کوئی مقام نہ ہو، اس کا کوئی مقام نہ ہو، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے جبرائیل اتنے بلند و بالا مقام میں رہتے ہوئے رب کہتا ہے ادھر آ اے جبرائیل، ادھر آؤ، میں محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ کس محلے میں رہنے والا، کس گھر میں رہنے والا، کس بستی میں رہنے والا، حیدرآباد کی کس بستی میں رہنے والا، کس مقام پر رہنے والا، کہاں بیٹھنے والا، اور چرچا کہاں ہو رہا ہے، رب کائنات کے دربار میں ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے، بندے مومن کا ذکر ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، اور جبرائیل کو کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں، فإنی، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ معمولی بات نہیں ہے، یا انبیاء و رسولان نظام کی بات نہیں لا رہا ہوں میں آپ کو، یاد رکھو، یا کسی ولی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں میں یہاں، خاص اللہ کا بندہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، خاص اللہ کا بندہ، نہ ولی کا تذکرہ کر رہا ہوں، نہ کسی نبی اور رسول کا ذکر کر رہا ہوں، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا ٹرانسلیشن آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ جب بندے مومن، ارے خالق و مالک ہم کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری تخلیق وہ کیا ہے، کوئی انسان کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے؟ خالق و مالک، ارے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں کی ممتا کو دیکھو، اس ماں کی محبت کو دیکھو، اس بچے کے ساتھ جو اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے، اپنا خون چساتی ہے، اپنی نیند کو حرام کرتی ہے، اپنے سکون و چین کو اس کے لیے پورا کا پورا ہبا و وقف کر دیتی ہے، سب کچھ ایک ماں تھوڑی سی محبت کرنے والی، خدا کے مقابل میں تھوڑی محبت کرنے والی، 70 ماؤں سے 100 ماؤں سے زیادہ وہ خدا محبت کرنے والا، وہ کیسی محبت کرتا ہوگا اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص آپ ہر ماں کو دیکھو، کسی ولی کے متعلق نہیں، کسی نبی کے متعلق نہیں، کسی رسول کے متعلق نہیں، ماں جو ہوتی ہے، ماں کا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، وہ ولی ہے تھوڑی ہے، وہ رسول تھوڑی ہے، وہ نبی تھوڑی ہے، عام بچہ ہے، اس سے وہ محبت کرتی ہے، تو وہ محبت کا نظارہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا ہوں، کیونکہ اس نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ وہ کہتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں جبرائیل، فَأَحِبُّهُ، تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ اب جبرائیل پر فرض ہے محبت کرنا، رب کا حکم ماننا غالب ہے۔ جب جبرائیل کی محبت اس کے لیے ہو گئی اور جبرائیل اس بندے کو چاہنے لگ گئے، جبرائیل اس بندے کو چاہنے لگ گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ذرا اندازہ کر لو، جبرائیل اس بندے کو چاہنے لگ گئے، اللہ کے اس بندے کو چاہنے لگ گئے تو کیا کریں گے؟ بولو، جبرائیل کا بھی ایک مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے، تو کیا کریں گے؟ جبرائیل کیا کریں گے؟ اب اتنے پر محدود نہیں ہوتی بات، سن لو پھر ہوتا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبت کرنا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، عالم و فاضل نہیں ہیں، اور زیادہ جو ہے ہم نے علم حاصل نہیں کیا، بندے تو خدا کے ہیں نا، بندے تو خدا کے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ خدا بندے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ میں سوال پہلے بتا دیا، سوال کا جواب دیا۔ خدا بندے سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ رب کے رضا کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارتا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے لگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری باتوں کو مان رہا ہے، میرے احکامات پر عمل کر رہا ہے، میں نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھ رہا ہے، میں نے کہا عبادت کرو تو عبادت کر رہا ہے، میں نے کہا فلاں کا کام کرو تو کر رہا ہے، میں نے کہا فلاں کام نہ کرو تو نہیں کر رہا ہے، تو اب وہ میرے احکام کے مطابق زندگی کر رہا ہے، تو اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
عام آدمی، اس لیے ذہن کھولو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم تو صرف انبیاء رسولان اعظام کی عظمت کی باتیں سنتے ہیں، ان کا تو مقام بہت بلند بالا ہے، بہت بلند بالا ہے. ہم بھی تو خدا کے محبوب بنے، ہم بھی تو خدا کے محبوب بنے. ہماری فکر یہ ہو کہ میں محبوب بن جاؤں، میں محبوب بن جاؤں. آپ کسی مولانا کا بہت بڑا نام، مولانا کا نام سن لیے، سننے کے بعد شہرت سننے کے بعد ان کے محبوب بننا چاہ رہے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی سنگت اختیار کرتے رہے، ان کی صحبت پہ چلے جائیں، ان کے باتوں کو سنتے رہے، ان کی کچھ خدمت کرتے رہے تو محبوب بن جاتے ہیں خود بخود. ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اب محبوب بن گئے تو اس کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. محبوب بن گئے تو اس کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. تو آؤ میں آپ کو بتا. پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، محبت کی بات الگ ہی ہوتی ہے. تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. فَيُحِبُّهُ جِبْرَيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّ أَهْلُ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ آسمان میں جتنے ہمارے فرشتے، جتنے مخلوق ہیں، سب میں اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. ان سے کہہ دینا کہ تم بھی محبت کرو، ان سے کہہ دینا کہ تم بھی محبت کرو. اہل آسمان سارے کے سارے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم یوضع له القبول فی الارض فی الارض. پھر وہی محبت زمین والوں کے اندر رکھ دی جاتی ہے، دلوں میں رکھ دی جاتی ہے وہ محبت، زمین والوں کی محبت. تو یہ یاد رکھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے. پہلے سب سے پہلے اللہ کے محبوب بندے بنے. اتنی باتیں آپ سن رہے ہیں، اتنے احادیث شریفہ سنتے ہیں. محبوب بننا، محبوب بننے کا طریقہ ڈھنگ سیکھ لو. محبوب بن گئے تو بس ہم کو شہرت نہیں چاہیے، ہم کو دکھایا ہوا ریاکاری نہیں چاہیے. اللہ کے محبوب بننا ہے تو کیسے بننا چاہیے، وہ فکر میں رہے. وہ فکر اللہ کے محبوب بن گئے تو سب، اب دنیا کتنی بھی نفرت کرنے لگ جائے، دنیا کتنی دشمنی کرنے لگ جائے، سارے ایک طرف ہو جائے، خدا چاہا، خدا محبوب محبت بنا لیا تو پھر اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ کام کر بیٹھے. پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اب اسی طرح وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَائِيل. پھر اس طرح جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے دیکھو میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو. یہاں غور کرو ذرا، ہماری بد کرداری کی وجہ سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے خدا ہم سے نفرت کرنے لگ جائے تو کیا معاملہ ہوگا. اور یہ بات آسمان میں ہو جائے، یہ بات آسمان میں جبرائیل کے درمیان اور رب کے درمیان ہو جائے، میں نفرت کرتا ہوں تم بھی نفرت کرو. اگر اس فہرست میں ہم آ جائیں تو اس زمین پر رہنا، ہماری دنیا میں آنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اگر اللہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی نفرت کر دو، تو اندازہ کر لو یہ کیا معاملہ ہے. اندازہ کر لو، نہ زمین دنیا اچھی ہوگی، نہ قبر اچھی ہوگی، نہ محشر اچھا ہوگا، نہ کوئی ٹھکانہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. بربادی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. ان لوگوں کی فہرست میں آئے جس کے اندر اللہ کہے کہ میں نفرت کرتا ہوں. کھلے الفاظ ہیں، کھلے الفاظ ہیں. اذا ابغض عبدا، جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے، فیقول انی ابغض، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، فابغضہ، تم بھی نفرت کرو. وہاں تک محدود نہیں رہتی میرے بھائیوں، میرے دوستو. یہ نفرت وہیں تک محدود نہیں رہتی بلکہ آسمان میں اتار دی جاتی ہے. لوگ نفرت، فرشتے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نفرت کرتے ہیں، زمین میں نفرت کرتے ہیں، اللہ والے نفرت کرتے ہیں، اللہ والے نفرت کرتے ہیں. ارے ہمارے دشمن، کافر، مشرک، منافق وہ محبت کرے کوئی کمال نہیں. انسان کوئی محبت، بدعمل، بد کردار محبت کرے کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ والے ہم سے محبت کرے، اللہ والے ہم سے محبت کرے.
یہ صلہ پہلے دنیا میں ملتا ہے. اس کو روایت کی ہے مسلم شریف نے، اور بخاری میں بھی الفاظ تھوڑے بدلے بخاری کے اندر. اب آؤ، صلہ کیا ملتا ہے قیامت کے دن؟ جو محبت، کیونکہ آج ہم کو یہاں بیٹھنے والے ہیں ان سے بتانا چاہتا ہوں میں، اللہ ہم سے محبت، ہم اتنا ڈھل جاتے ہیں بعض اوقات بیوی بچوں کے باتوں میں آ کر شریعت سے ہٹنے لگتے ہیں، غیر شرعی کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، شادی میں ہو یا فلاں کام میں ہو یا فلاں معاملات میں ہو غیر شرعی. ان کی محبت کو درمیان میں آنے نہ دے، ان کی محبت کو دور رکھیں، خدا کی محبت کو غالب کریں. خدا کی محبت ان کی محبتوں پر غالب رہے ہمیشہ. اللہ کے رسول کی محبت، کیا مطلب غالب رہے کا؟ کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں کرنے والا نہیں ہوں. بس شریعت میں منع ہے. تمہاری محبت اپنی جگہ، تو گھر چھوڑ کر جاتا ہے چلا جا، تو گھر چھوڑ کر جاتا ہے چلا جا. بیوی سے کہے تو گھر چھوڑتی ہے چلی جا، اولاد سے کہے تو گھر چھوڑتا ہے چلا جا. تیری محبت میرے دل میں ہے ضرور، مگر تو شریعت سے ہٹا ہوا ہے. شراب کی عادت تجھے ہے، نافرمانی کی عادت تجھے ہے. اب تو مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، غیر شرعی امور کا تقاضا کر رہا ہے، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جان چلی جائے نہیں مانوں گا. یہ اگر ایسی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ایسی محبت، تو مت پوچھو پھر ہمارا معاملہ یہ الگ ہو جائے گا. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ پھسل جا رہے ہیں. اولاد کی محبت میں پھسل جاتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت میں پھسل جاتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت میں پھسل جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے کہا، آپ میرے سامنے جنگ میں آئے تھے، میں آپ کو مار سکتا تھا، باپ ہیں چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے کہا، میرے ایمان کو تو نے کیا دیکھا ہے؟ اگر تو میرے سامنے آتا، خدا کی محبت میں تیری گردن اڑا دیتا. بیٹا تو میرا ہے، بیٹا تو میرا ہے. ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، مگر خدا کی محبت غالب ہے میرے پاس، رسول کی محبت غالب ہے. میں نہیں چھوڑتا، نہیں بخشتا، نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، نہیں دیکھتا کہ تو میرے پاس میرے گھر میں پرورش پایا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ میری گودی میں پلا ہوا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ میں تجھے کھلایا اپنے ہاتھ سے ہوں. یہ کچھ نہیں دیکھتا، خدا کی رضا دیکھتا، اللہ کی محبت دیکھتا، رسول کی محبت دیکھتا. پہلے تیرے گردن پر میں اپنی تلوار چلاتا، کیونکہ میرے رب نے حکم دیا دشمن کو ختم کر دو، میں پہلے دشمن کو ختم کر دیتا. یہ معاملہ کبھی اپنے ذہن میں بھی سوچا ہے؟ ہمارے یہاں جو بھٹک بہک جو جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پھسل جا رہے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنا لازم ہے، پڑھ رہے ہیں، مگر یہ ہم اپنے رب کے محبوب بن جائیں، مبغوض نہ بنے. مبغوض اگر بن گئے تو دھرتی پر رہنے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں، دھرتی پر، زمین پر رہنے کے. آئیے اب دوسری حدیث سنا رہا ہوں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. جانتے ہو کیا معنی ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ہم آپس میں دیکھو یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ، ایک دوسرے محبت کرتے ہوئے ملتے ہوئے ہیں اور خدا کی رضا کے لیے محبت بھرے کام کرتے ہیں. تو سن لو، اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترجمہ کہہ رہا ہوں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ، این متحابون، کہاں ہیں میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال بولے تو آپس میں کہاں ہیں؟ این متحابون بجلالی، میری عظمت کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بیٹھنے والے، نمازوں میں آ کے ملنے والے. ہم جو ملتے ہیں نا محبت کے ساتھ، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ماشاءاللہ مولانا ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ پابند نماز ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب ہے، ماشاءاللہ. یہ جو فکر ہوتے ہیں حاجی صاحب سے کیوں مل رہے ہیں؟ ارے حاجی صاحب سے آپ جو مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حافظ قرآن سے کیوں مل رہے ہیں؟ یہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے. امام صاحب سے کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے امامت کی ہے. کسی نمازی سے کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے یہ نمازی ہے، 5 وقت کے نمازی ہے.
اور کسی غنی سے کیوں مل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ خیر و خیرات کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے۔ اس طرح غور کرو، آپ اپنے ذہن کو کھولو اس بارے میں۔ آپ کی جو یہ فکر ہے ملنے والے ہیں، آپ یہاں جو مل رہے ہیں آپس میں، یہ نمازی ہیں، یہ حج کو جانے والے ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ مولانا ہیں، یہ شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت کا پابند جو ہوتا ہے حاجی صاحب، کوئی عالم دین سے ملتا ہے، عالم ہوتا ہے کیا کوئی؟ ہر حاجی، بولو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہر حاجی عالم ہوتا ہے کیا؟ ایک ادنا جاہل بھی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، الف با بھی نہیں آتا، حج کے لیے جاتا ہے، کیوں مل رہے ہیں اس سے؟ 5 وقت کا نمازی، اسے پڑھا رہے، قرآن حدیث سے واقف نہیں رہتا، مل رہے ہیں۔ تو میں عام معنی بتا رہا ہوں، صرف آپ اس طرح محبت ایک دوسرے سے اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے اس کا صلہ بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اینا المتحابون بجلالی، کہاں ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ محشر کا میدان اتنا بڑا ہے، لوگ ایک دوسرے سے میرے خاطر محبت کرنے والے، میرے ذات کے خاطر محبت کرنے والے ذرا ہے تو کہاں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ سوال اعلان کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، محشر میں اعلان کرے گا این المتحابون یوم القیامہ، قیامت کے دن کہے گا بجلالی، میری عظمت کے خاطر محبت کرنے والے کہاں ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا آؤ تو صحیح۔ آگے فرماتا ہے الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا، اپنے سائے میں لے لوں گا۔ کسی کا سایہ اس دن حدیث پاک میں آتا ہے یوم لا ظل الا ظلی، اس دن میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ محبت کرنے والے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو اپنے سائے کے اندر لے لوں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اعلان فرمائے گا۔ اس دن اپنے سائے میں لے گا اللہ سبحانہ۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہونا چاہیے؟ جب آدمی سائے میں آ جاتا ہے، گرمی کی شدت ہو، حیران ہو، پریشان ہو، اس کو سایہ مل جاتا ہے تو کتنا باغ اور خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، راحت اسے جب مل جاتی ہے تو ویسی ہی ہوگا۔ رب کائنات کا سایہ اللہ ہی بہتر جانے، وہ ایسی کوئی کام کا نہیں، دنیا کا ایسی کوئی کام کا نہیں، دنیا کی میٹھا پانی کوئی کام کا نہیں، دنیا کی غذائیں کوئی کام کا نہیں، کوئی کام کے نہیں۔ اس وقت اللہ کا جب سایہ ہوگا تو کیسی راحت میں ہوگا، کتنا خوش ہوگا، کتنی لذتیں حاصل کرتا ہوگا، کتنے سکون میں ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول ہی بہتر جانے۔ کیوں؟ صرف اللہ کے خاطر آپس میں مسلمان محبت کرتا ہے، اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو یہ مقام ہے۔ وہاں نہ کوئی عالم ہے، نہ جاہل ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف محبت کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح۔ آج یہ حدیثیں، جتنی بھی حدیثیں جو ہیں نا، حدیثیں صرف اولیاء اللہ کے لیے سنائی جاتی ہیں، مقام اولیاء کے۔ میں آپ کو عام بتا رہا ہوں، عام سب کے لیے، ساروں کے لیے بتا رہا ہوں، میں آپ کے لیے ساروں کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب آئیے اور ایک حدیث، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا فقال این تريد؟ قال اريد اخا لی فی هذه القریہ۔ قال هل لك علیہ من نعمۃ؟ حدیث سن لیجیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو ہے اپنے بھائی کے لیے دوسرے بستی میں رہتا تھا، قریۃ اخری، دوسرے محلے میں، دوسرے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہو گئے کی بستی، نہیں معلوم کتنے مسافت دور ہوگی۔ پچھلے زمانے کا واقعہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پچھلے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں صحابہ میں، تاکہ رغبت ہو صحابہ کے اندر، اس طرح کی رغبت ہو۔ تو پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، دوسرے اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے ایک بستی چھوڑا دوسری، اپن جاتے کہیں کیا سے بولو، اپن کہیں چلو بولے تو دعوت ہے، شادی ہے، جاتے ہیں، چھٹیاں منانا ہے، چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مقصد بتا رہا ہوں، کہیں اگر جانا ہے گھومنا، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں، شادی کا ہے، ولیمے کا ہے، کوئی ایسا کام ہے تو جاتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جاتے۔
دوسرے کام کے لیے کہیں جاتے بھائی. بہت بولے تو اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے, اس کو جاب کرانا ہے, یا ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنا رہا ہے, یہ ان کے دیکھ بھال کے لیے, اپنا دنیا کا جو مقصد ہے اس کے لیے جاتے ہیں. مگر یہاں کوئی اور مقصد ہے. ان بستی چھوڑے دوسری بستی میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں ذرا سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ, اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا. انہوں جا رہے ہیں, جانے والے ایک صاحب ہے اور فرشتے کو وہاں پر بٹھا دیا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں, انہوں جانے والے صاحب پہچانتے نہیں کون ہے کدھر ہے. وہ فرشتہ سوال کر رہا ہے نا ترید, کہاں جا رہے ہیں, بولے کہاں جا رہے ہیں. ارید اخن لی فی ہذہ القریہ, اس بستی میں ایک جو ہے اللہ والا ایک شخص رہتا ہے, ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں. ملاقات کے لیے اس بستی میں ایک شخص رہتا ہے, نہ تجارت ہے نہ کوئی اور کوئی مقصد ہے, نہ کمانا ہے, بس اس لیے جا رہا ہوں. قال هل لک علی من نعمت, کوئی اور نعمت ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو. قال لا غیر انی احببت فی اللہ, ان کا جو لفظ ہے لا غیر انی احببت فی اللہ, کچھ بھی کام نہیں, نہ نوکری کے خاطر جا رہا ہوں, نہ تجارت کے خاطر جا رہا ہوں, نہ کاروبار کے خاطر جا رہا ہوں, نہ دولت مل رہی اس لیے جا رہا ہوں, صرف جا رہا ہوں. وہ شخص وہاں رہتا ہے اللہ کے لیے محبت میں جا رہا ہوں, اللہ کی محبت کے خاطر جا رہا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, اور کوئی مقصد نہیں. یہ ذرا غور کرو, ہم کبھی اپنی زندگی میں کوئی نمازی نماز پڑھنے والا نہیں آیا تو اس کے گھر جا کے پوچھے ہم نے, ہم نماز میں ایک ساتھ رہتے تھے, آپ نماز نہیں آئے, کیا بات ہے آج نہیں آئے, ملنے کے لیے کبھی گئے. ہمارے ساتھی جو ذکر کے محفلوں میں رہتے وہ کبھی ہم گئے, سوچے یہ اگر کوئی اس طرح کا آج عمل کرتا ہے, آج کوئی عمل کرتا ہے, یہ زمرے میں آتا ہے, اس زمرے میں آتا ہے, 5 وقت کا نمازی آپ کا ساتھی آپ سے ملتا ہے روزانہ, اور وہ آج یا کہیں نماز کے لیے نہیں آیا, پتہ نہیں چلا, تو آپ اس کے گھر کے لیے صرف اور صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ نماز میں آتا ہے, اللہ کا بندہ ہے, ہم ایک دوسرے ملتے ہوئے ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں, آج نہیں آیا میں اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ اجر کا مستحق بنتا ہے, یہ وہ آج اس کا مستحق بنتا. ہم تو سمجھے نہیں شریعت کو سمجھے نہیں, آیا نہ نہیں آتا جانے دو, کیا کرنا ہے اپنے کو, کیا بات. محبت کسے کہتے ہیں محبت. تو کہنے لگے لا غیر انی احببت فی اللہ, سوائے میں اللہ کی محبت کے لیے. اور قال, سن لے, وہ کہتا ہے وہ شخص, اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا صاحب کہتے ہیں فإنی رسول اللہ الیک, میں اللہ کی جانب سے پیغام پہنچانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوا ہوں, بس آسمان سے آئے یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل کہاں جاتے ہیں, حضور تک جاتے ہیں. فرشتے کہاں جاتے ہیں, نبیوں اور رسولوں تک پہنچتے ہیں. کہاں جاتے ہیں فرشتے, نبی و رسول تک. اب یہ انسانی شکل میں کس کے پاس آئے, ایک عام آدمی کے پاس آئے. کیوں آئے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں آئے. فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے آ کے بیٹھے ہوئے, انسانی شکل میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں شخص کیا کہتے ہیں آپ سن لیجئے, فإنی رسول اللہ الیک, میں پیغام پہنچانے والا پیغمبر بن کر آیا ہوں, فرشتہ ہوں. بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ, سن لو اللہ تم سے محبت کرتا ہے, یہ بات اللہ کی جانب سے تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, اس لیے کہ تم فلاں اللہ والے سے محبت کرتے ہو, اللہ تم سے محبت کرتا ہے, اس لیے بات پہنچانے کے لیے. یہ عام ہے, یہ قاعدہ, یہ عام قاعدہ ہے میرے بھائیو, یہ عام قاعدہ ہے, یاد رکھو, یہ عام قاعدہ ہے. ہمارے اپنے ساتھیوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے, اب کہیں اور تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. ہم غور نہیں کرتے ہمارے پاس کون اللہ کا نیک بندہ ہے, کون نمازی ہے, کون ہم کو شریعت کی طرف بلانے والا ہے, کون اچھی شریعت کی باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے, کون اچھی باتیں سناتا ہے, کون شریعت سے ہم کو جو ہے شریعت کی طرف مائل کر رہا ہے, برے کاموں سے روک رہا ہے. وہ اللہ والا ہے ہمارے درمیان میں رہتا ہوا. تو ان سے کبھی ملاقات کریں آپ, کبھی ان سے محبت کا دعویٰ. یہ چیز اگر ہمارے اندر پائی جائے, یہ چیز اگر ہمارے اندر پائی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہم پر اترے گی,
اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم پر اترے گی۔ آؤ آخری حدیث آپ حضرات کی، چونکہ بہت ساری حدیثیں جو ہیں امام اب بخاری شریف کی حدیث، اس کے بعد کتنے احادیث شریفہ ہیں بہت سارے، چونکہ ٹائم بھی وقت بھی ہو چکا ہے، اتنی احادیثیں لائے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا مقام ہے محبت کرنے والا کا، آپ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کا۔ ہم ان احادیث شریفہ کو صرف وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی جوڑ دیتے ہیں، وہی اولیاء اللہ کے ساتھ جو مشہور ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ عام عوام الناس یاد رکھ لے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے رہے، شریعت کے پابند بن جائیں تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب بن گئے تو مت پوچھو، ہماری محبت آسمان میں بھی اترتی ہے، دنیا میں بھی اترتی ہے، پھر اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اگر اللہ ہم سے نفرت کرنے لگ جائے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا نہیں معلوم۔ آگے اور میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ اگلا اور کیا مقام ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا چیز عوام الناس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میں انشاءاللہ وہی احادیث کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ 3-4 حدیثیں ہیں، اس کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، اور ذکر کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، وقت سے زیادہ پھر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہماری جو ٹائمنگ ہے 40 منٹ جو یا 45 منٹ، کبھی 30 منٹ 35 منٹ، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ زیادہ اگر اور زیادہ دے تو عموماً جو ہے بعض ایسے بھی رہتے ہیں، اکتاہٹ ہو جاتی ہے، اکتاہٹ بھی ہم نہیں چاہتے درس کے اندر۔ پھر خواہش یہ ہے کہ مولانا فرما رہے تھے ماشاءاللہ اچھی بات بتا رہے تھے کہ آپ آؤ اپنے ساتھ لے آؤ۔ مختلف اذہان ہوتے ہیں، یہ ٹائم کے بجائے وہ ٹائم میں رکھتے ہیں تو اپنی سہولت دیکھتا ہے بندہ۔ اتوار کے بجائے جمعہ کو رکھ دیا جائے، جمعہ کے بجائے کوئی جمعرات کو رکھ دیا جائے، کوئی رات میں رکھ دیا جائے، کوئی صبح میں رکھ دیا جائے، کوئی دوپہر میں رکھ جائے، سب اپنے اپنے حساب سے سہولت سے وہ جو ہے بولتے ہیں۔ تو یہ بہترین وقت آپ کے لیے، بالخصوص ہندوستانیوں حیدرآبادیوں کے لیے، چونکہ ہوٹل دکانات عموماً بند ہوتے ہیں، کاروبار بند ہوتے ہیں، نوکریاں کرنے والے نوکریاں بھی سب چھٹی پہ رہتے ہیں، اور دوپہر کا وقت ہے، شام میں دعوت میں تو جانا ہی رہتا ہے، دعوتیں عموماً شام میں ہوتی ہے، دوپہر میں جو ہے درس کا وقت، اور صبح میں آؤ بولے تو ماشاءاللہ نوابی شہر ہے ہمارا، ماشاءاللہ نوابی ایسا شہر ہے کہ صبح میں اٹھنے کے لیے ہمارے 10 بجے سے پہلے ہماری صبح ہوتی نہیں، تو رکھے کون سا وقت؟ بہت غور فکر کرنے کے بعد یہ سب سے بہتر یعنی اچھا وقت یہ ہے کہ یہ ٹائم پر رکھا جائے، بلکہ رکھ دیے سب کے لیے فائدہ ہوتا ظہر کے بعد۔ اب اگر مان لو صبح میں رکھے، ارے مول صاحب صبح میں رکھو، کون اٹھتا جی، سردیوں میں کون جانا، کیا بات ہے، سب بیکار باتیں بولتے۔ عشاء مغرب بعد رکھو، ارے یہ دعوتوں کا ٹائم ہے، دیکھو کیا مول صاحب کو سمجھ میں آتا بھی، دعوتوں کا ٹائم ہے۔ جمعہ کے دن رکھے، ارے جمعہ کے دن تقریر ہوتی اتنا مول صاحب ایک جمعہ میں سنتے، پھر یا کیا ہے جی، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جمعرات کے دن، ارے دوسرے دن ہی چاہنا جی تقریر، اور کیا سننا ہے۔ رات میں پورے کاروبار میں مصروف مول صاحب ایسا، یہ سب ہر آپ کچھ بھی کر لیں گے، معترض اعتراض کرتا رہے گا، چلتے رہے گی ان کی گاڑی، ہماری اپنی گاڑی اپنے کو چلانا ہے، ہم وقت نکالنا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے میرے بھائیوں، نفس آپ کو جدھر بلا رہا ہے اس کی مخالفت کر کے اللہ کی محبت میں بیٹھنے کا نام اس کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ نفس تو بولتا ہی ہے یہ ٹائم کے بجائے وہ ٹائم کے، کتنی دیر بیٹھے آپ ماشاءاللہ، آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھے، کتنی چیزیں آپ کو معلومات ہوئی ہے، اور یہ محفل ہمارے لیے کتنی کارآمد رہی، کتنی فائدہ بخش رہی ماشاءاللہ، بڑھتے جا رہی، میجارٹی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، آپ کا اشتیاق بڑھ رہا ہے۔ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں جتنے جو چہرے برابر پابندی سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، پابندی سے برابر آتے ہیں بزرگ، اللہ کبھی کچھ ناغہ ہوتا گا، مگر ماشاءاللہ بعض ایسے ہیں کہ مسلسل آ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا کارواں چلتا رہے گا انشاءاللہ، بڑھتا جائے گا۔ آپ کا اشتیاق جیسا بڑھے گا، ہم یہ اگر بخاری شریف ہو جانے کے بعد فقہ کا درس ہے، تفسیر کا درس ہے، تصوف کا درس ہے، جو درس آپ بولیں گے وہ درس انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم آپ کو سیراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات کے ساتھ آج کی ہماری یہ محفل
دعا پر اور سلام پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کسی کوئی سوالات؟ بسم اللہ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات، اللہ کے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، جیسا کہ جہنم خط خط آواز کرتے رہے گی، حل من مزید حل من مزید، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو بولیں گے، بخاری شریف میں آیا ہے۔ تو اللہ اپنے قدم کو رکھے گا، اللہ کا قدم کیسا رہے گا؟ کیا ہماری طرح رہے گا؟ اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا چہرہ ہماری طرح ہوگا۔ اللہ ہاتھ رکھ دے گا، اللہ کا ہاتھ، حضور فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے پا لیا۔ تو یہ جتنے بھی خدا کے صفات کا تذکرہ آتا ہے، جیسا کہ آپ مولانا نے سوال کیا اللہ کا سایہ محشر میں ہوگا تو کیا مطلب؟ وہ تو نور ہے، نور کا لائٹ کا سایہ پڑتا ہے کہ کیا مطلب؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سایہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم۔ سایہ کے اندر ہم کو جو راحت ملتی ہے گرمی سے جانے کے بعد، سائے کے اندر درخت کے نیچے جاتے ہیں یا کسی مکان میں جا کر سایہ حاصل کرتے ہیں، جیسے راحت ملتی ہے، راحت کا نام جو ہے سایہ ہے، سکون کا نام ہے سایہ ہے۔ وہ سایہ تو ہوگا، کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کے قدم ہیں، وہ کیسے ہم کو نہیں معلوم، ہم اس کو کسی سے تشبیہ دے نہیں سکتے۔ تشبیہ دیے کہ گویا مخلوق کے برابر ٹھہرا رہے، اس لیے ہم تشبیہ نہیں دیتے۔ وہ اللہ کے قدم ہیں، ذکر آیا ہے، وہ کیسے ہی اللہ ہی بہتر جانے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مراد ہے، وہاں پر اللہ کے سائے سے مراد اللہ اپنی رحمت میں جو ہے لے لے گا، یہ معنی ہے۔ الحب فی اللہ ومن اللہ، باب الحب فی اللہ ومن اللہ، اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی محبت، یہ بیان ہے، یہ فطری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری تخلیق کیا ہے تو ہمارے دل میں محبت بھی رکھا، نفرت بھی رکھا، محبت بھی رکھا ہے، نفرت بھی رکھا۔ تو بہت اچھی چیزیں ہمیں پسند آتی ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو پسند نہیں آتی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پسند آتی ہے تو محبت کرتے ہیں، پسند نہیں آتی ہے تو نفرت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو ہے ہی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش جب بندہ مومن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر یقین رکھا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہمیں حکم دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دے، جو طریقہ بتائے اس کو اپنا لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ۔ اب محبت تو ہم کو جو چیز پسند آتی ہے، اس سے محبت ہم کرتے ہیں، اور جو نہیں پسند آتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے غیر شرعی امور کے اندر محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ غیر شرعی امور کے اندر شراب ہے، شراب نے اجازت نہیں دی ہے، اس میں مصروف ہو جاتا ہے، من چاہ رہا ہے اب اس میں لگ گیا، جوا ہے اس میں لگ گیا، زنا ہے اس میں لگ گیا، اس کو تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اس سے جڑ گیا، اب اس سے محبت ہونے لگ گئی، کسی بچی سے محبت ہونے لگ گئی، اسی میں گم ہو گیا۔ تو اب یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری محبت کا دار و مدار، تمہاری نفرت کا دار و مدار شریعت پر ہے۔ بس شریعت جو کہتی ہے محبت کرنا، شریعت جو کہتی ہے نفرت کرنا، تو نفرت کرنا۔ اگر انسان مومن ایسی زندگی گزارنے لگ جائے تو اس کو سیدھا کیا ملتا ہے، بدلہ کیا ملتا ہے؟ آج کے انشاءاللہ اس وقت میں ہم پڑھیں گے حدیث، 3-4 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پڑھ کے سنا
سنا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا مقام بھی بلند والا ہوتا ہے، بہت بلند والا ہوتا ہے، بہت بلند۔ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ چاہے گا کیوں؟ بندوں کو چاہے گا کیوں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر وہ زندگی گزارا تو چاہے گا، ورنہ نہیں چاہے گا۔ اللہ کے مرضی کے مطابق، رسول کے مرضی کے مطابق اگر بندہ اپنی زندگی گزارتا رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چاہے گا، محبت کرے گا۔ اگر شریعت سے اس کی رضا کے خلاف چاہ رہا ہے، اس کی رضا کے خلاف وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر اللہ چاہتا بھی نہیں ہے، اللہ نفرت کرنے لگتا ہے، اللہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، ادھر سے بھی جواب شریعت ہم کو قانون میں دیا گیا اور دستور پر جو ہے چلنا ہے، تو اللہ کی محبت ہمارے لیے ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھو اللہ کی محبت ہے، روزہ رکھو اللہ کی محبت ہے، صدقہ و خیرات کرو اللہ کی محبت ہے، حج کرو اللہ کی محبت ہے، برائیوں سے گزر رہو اللہ کی محبت ہے، ہاں یہی کرتے چلے جاؤ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ جب کیا میں آپ کو یہ باتیں آپ کو بتاؤں گا، محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں، اس کے اندر جو ذکر ہوا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات ذکر کیا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات بولتے ہیں اس کو، الگ الگ توڑ توڑ کے جو پڑھتے ہیں نا، اس کا ٹرانسلیشن اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے، یہ نہیں بتایا، یہ اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عرب لوگ اپنی عربیت پر ناز کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عجمی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم ہی عرب داں ہیں، ہمارے جیسی عربی کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر کے بتاؤ معنی بتاؤ، بولے تو پریشان ہو گئے، بولے یہ خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے، انسان کا کلام نہیں۔ یہ ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے جو دعوے تھے وہ دعوے کو ختم کرنے کے لیے حروف مقطعات نازل کیا۔ پھر یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانے اس کا معنی۔ اس کے بعد ذالک الکتاب جو آتا نا، کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اس کا حرف بحرف اللہ کی جانب سے، یقین کر لو پہلے بیان۔ پھر کون کرتے ہیں یقین؟ اس پر ایمان کون لاتے ہیں؟ مسلمان۔ وہ مسلمان کس پر ایمان لاتے؟ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وہ مومن کی تعریف بیان کرنے کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی مومن کامیاب ہے، ہدایت پر ہے۔ یہ 5 آیتیں اس کے اندر جو ہے رسول پاک علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہے آیت کریمہ، یہ 5 کے 5 آیتیں مومن کی شان میں نازل ہوئی۔ مومن کا مقام، مومن کا مرتبہ، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، یہی کامیاب ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو آپس میں تیرے خاطر، تیری رضا کے خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں تیرے لیے تیری رضا کے خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفرت، عداوت، بغض، حسد، عناد کی انگاروں کو ہمارے قلوب سے میٹ دے مولا، حسد، جلن، یہ سب ہمارے دلوں سے نکال دے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے والے بنا دے مولا، جس طرح صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ویسے محبت کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی، ملک شام کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ہماری مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔